سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کو سن کے اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے اور اپنی صحت کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اب ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ صحت مند معدہ جو ہے وہ موٹاپے سے تحفظ کرتا ہے۔ کئی لوگ جو کہ بڑھاپے میں صحت مند اور تندرست و توانا زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مطابق اچھی صحت کا راز صحت مند معدہ ہوتا ہے، اور صحت مند معدے کے لیے کچھ باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے جو کہ بظاہر تو انتہائی عام فہم ہے، لیکن عام طور پر لوگوں میں ان کا رواج نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسی ہی چند باتیں جو ہے نا ہم آپ کے دلچسپی کے لیے بتائیں گے، جن پر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ معدے کے افعال کو آپ بہتر رکھ سکتے ہیں، بلکہ جسم انسانی کے دیگر تمام افعال کو بھی اپنے فرائض سے بخیر و خوبی سبکدوش ہوتے رہیں گے۔ پہلا تو یہ ہے اس میں کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں، اور جب زور کی بھوک لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دیر تک نہ روکیں۔ نمبر 2 ہے، یعنی کہ نمبر 2 ہے کہ بھوک سے زیادہ نہ کھائیں۔ جب تھوڑی سی بھوک باقی رہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیجئے۔ یاد رکھیے، زیادہ کھانے سے طبیعت میں سستی کا عنصر غالب آ جاتا ہے اور معدے کے لیے اس کا ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بار بار ایسا کیا جائے تو معدہ مستقل طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور غذا کو ہضم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے، یعنی نمبر 3، کھانا کھاتے وقت طبیعت میں کوئی بوجھل پن یا دماغی طور پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت خوش و خرم رہیں، آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ واضح رہے کہ غذا کے ہضم ہونے کا عمل کسی حد تک منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دانت غذا کو کاٹ کر باریک کرتے ہیں، جس کے ساتھ منہ اور زبان سے نکلی ہوئی رطوبتیں غذا کے ساتھ شامل ہو کر اسے قابل ہضم بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ غذا کو اچھی طرح چبایا جائے۔ نمبر 4 ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ترشی کے لیے ایسڈ کے استعمال سے گردوں کے امراض میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فوڈ سائنس کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق پہلے اس مقصد کے لیے سٹرک ایسڈ کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس کی گرانی کی وجہ سے اس کی جگہ اب سستے ایسڈ استعمال ہو رہے ہیں۔ مشروبات، مٹھائیوں، چنوں، دہی بڑوں، اچار، چٹنیوں وغیرہ میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گردوں میں کیلشیم کے ذرات پتھری میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے بچوں کے گردوں پر اس کے بہت ہی مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 5ویں نمبر پہ جو ہے تلی ہوئی غذائیں جیسے کٹلس، ٹکیاں، پکوڑے، سموسے، پوریاں، پراٹھے، چپس، آملیٹ وغیرہ انسانی جسم کے لیے بہت ہی ضرر رساں ہیں۔ کسی بھی غذا میں تلنے کا عمل کیمیائی تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ یہ ناخوشگوار تبدیلیاں اس وقت اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں جب ڈیپ فرائنگ کے دوران تیل کو خاصا گرم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تیل کو ایک مخصوص درجہ حرارت سے زیادہ گرم کرنا کئی فراری اور غیر فراری مادوں کو جنم دیتا ہے۔ فراری مادے یعنی اڑ جانے والے مادے کی تلچھٹ تیل میں باقی رہ جاتی ہے۔ اگر اس تیل کو دوبارہ استعمال کیا جائے تو یہ تلچھٹ کھانے والوں کے معدے میں پہنچ کر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ تیل کو زیادہ دیر تک گرم کرنا اور اس پہ فرائنگ کا عمل سر انجام دینا فری ریڈیکلز کی تشکیل کرتا ہے۔ اب نمبر 6 پہ ہے کہ مرغن اور مسالے دار اور چٹپٹی غذاؤں کی وقت بے وقت کھانے سے نظام ہضم بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ معدے میں گڑبڑ ہوتی ہے، کبھی آنتوں میں خارش اور جلن کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان غذاؤں کے استعمال سے موشن شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے۔ ایسی تکالیف اور معدے کی شکایات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کھانوں سے اجتناب کیا جائے۔ سرخ مرچ اور مسالوں کی زیادتی سے معدے کی سطح جو ہے متورم ہو جاتی ہے اور نوبت کینسر تک جا پہنچ سکتی ہے۔ پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نمبر 7 پہ کیا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد
ورزش یا کوئی سخت کام ہرگز نہ کریں، بلکہ کھانے کے فوری بعد دماغی کام کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا سا ریسٹ لیں اور اس کے بعد کام آپ شروع کریے۔ اس کے علاوہ کھانے کے کم از کم 2-3 گھنٹے تک بھی آپ جو ہے کوشش یہ کیجیے کہ کوئی بھاری کام نہ کریں۔ پھر جو بھی غذائیں کھائیں وہ اچھی طرح پکی ہوئی ہونی چاہیے، تازہ اور خوش ذائقہ ہوں۔ اد پکی غذا اور بدمزہ غذا معدے پر بوجھ کا اثر ڈالتی ہے۔ ایسی غذائیں کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور بد ہضمی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔